آج ہم ایک ایسے کیس پر بات کریں گے جو دل دہلا دینے والا تو ہے، لیکن اس کیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ یہ کیس نہ صرف ایک جرم کی داستان ہے، بلکہ یہ ہمیں رشتوں کی پیچیدگیوں، بھروسے کے ٹوٹنے اور معاشرتی رویوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ ہم اس معاشرے میں اس لیے سروائیو کر پاتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں بیٹے کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا ہو، شوہر بیوی کا ہو۔ یہ رشتے محبت، رسپیکٹ اور انڈرسٹینڈنگز دیتے ہیں۔ یہ رشتے وہ طاقت ہیں جو ہمیں زندگی کی پرابلم سے لڑنے کی ہمت دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان، دوستوں یا ان لوگوں پر جو ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں ان پر ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر کوئی قریبی شخص ہی ہمارے لیے خطرہ بن جائے؟ کیا ہو اگر وہی شخص جس پر ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں ہماری زندگی کو تباہ کر دے؟ آج کا کیس ایسی ہی ایک سٹوری ہے جہاں ایک شخص نے دوسرے کے بھروسے کا فائدہ اٹھا کر ایک سنگین جرم کیا۔ یہ کیس ہے نور مقدم کا۔ نور مقدم 23 اکتوبر 1993 کو پیدا ہوئی۔ وہ ایک پاکستانی ڈپلومیٹ شوکت مقدم کی بیٹی تھی۔ شوکت مقدم کوئی معمولی شخص نہیں تھے۔ وہ پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے تھے جو ساؤتھ کوریا اور قازقستان جیسے ممالک میں خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ نور ایک بہت ہی ویلتھی اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی پرسنالٹی اس کی دولت سے کہیں زیادہ روشن تھی۔ نور ایک ہنسمکھ لڑکی تھی، ذہین، ایمپیتھیٹک لڑکی۔ بچپن سے ہی وہ بہت معصوم اور شانت رہنے والی تھی۔ اسے چاکلیٹ کھانا اور باربی ڈولز کے ساتھ کھیلنا پسند تھا۔ وہ اپنے خاندان کی لاڈلی تھی۔ اس کے نہ نخرے تھے اور نہ ہی کوئی غیر ضروری ڈیمانڈز تھیں۔ نور کو پڑھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتی رہتی تھی، چاہے وہ اسکول کی ہو یا کوئی اور۔ چونکہ اس کے والد ایک ڈپلومیٹ تھے، ان کا ٹرانسفر مختلف ممالک میں ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے نور کو کئی بار اپنی زندگی کو دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑتا۔ اس نے آئرلینڈ سے اسکولنگ، ساؤتھ کوریا سے ہائی اسکول اور امریکہ سے کالج کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اسلام آباد، پاکستان سے بھی کچھ تعلیم حاصل کی تھی۔ نور نہ صرف ذہین تھی بلکہ وہ مختلف ثقافتوں سے بھی واقف تھی۔ اس نے کئی ممالک میں رہ کر وہاں کے کلچرز کو سمجھا، جو اس کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو تھا۔ وہ جانور سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اسٹرے ڈاگز اور کیٹس کو کھانا کھلاتی، ریلیز اور مارچز میں حصہ لیتی اور اپنے خاندان کو بھی اچھے کاموں کی طرف راغب کرتی تھی۔ نور نہ صرف سمارٹ تھی بلکہ اس میں ایک خاص گریس بھی تھا۔ وہ مادی چیزوں کی شوقین نہیں تھی۔ اس کے خیال میں زندگی کی اصل خوشیاں چھوٹے چھوٹے لمحات میں ہوتی ہیں۔ وہ آرٹ اور مذہب میں بھی دلچسپی رہتی تھی۔ وہ ابسٹریکٹ پینٹنگز بناتی تھی جو اس کے لیے ایک اسکیپ تھا۔ 2018 میں ایک ڈپلومیٹک پارٹی میں نور کی ملاقات ظاہر جعفر سے ہوئی۔ ظاہر ایک ڈوئل نیشنلٹی پرسن تھا۔ اس کے پاس پاکستان اور امریکہ دونوں کنٹریز کی نیشنلٹیز تھیں۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین ذاکر جعفر کا بیٹا تھا۔ جعفر خاندان پاکستان کے ریچسٹ خاندانوں میں سے ایک تھا۔ ان کے ہیلتھ کیئر، آئل اور کنسٹرکشنز کے کاروبار تھے۔ ظاہر نے امریکہ سے گریجویشن کی تھی اور کچھ عرصہ برطانیہ میں بھی رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی کمپنی احمد جعفر اینڈ کمپنی میں CEO کے طور پر کام کرتا تھا، لیکن بعد میں اس نے تھراپی ورکس نامی کمپنی میں تھراپسٹ کے طور پر کام شروع کر دیا، جہاں وہ اسکول کے بچوں کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں لیکچرز دیتا تھا۔ ظاہر ایک انٹروورٹڈ شخص تھا۔ اس کے دوست تو تھے لیکن وہ زیادہ پارٹیز میں نہیں جاتا تھا، لیکن نور سے ملاقات نے اس کی زندگی بدل دی۔ نور کی وائبرنٹ پرسنالٹی نے ظاہر کو اٹریکٹ کیا۔ دونوں کے خاندان ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے کیونکہ وہ ایسی ہی پارٹیز میں ملتے رہتے تھے۔ نور اور ظاہر کی دوستی ہوئی جو جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ وہ ایک رشتے میں آ گئے اور دونوں کے خاندان اس سے خوش تھے۔ نور ظاہر کی ایسی پرسنالٹی کو سامنے لائی تھی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ظاہر جو پہلے خاموش رہتا تھا، نور کے ساتھ ہنستا، ڈانس کرتا اور زندگی کو انجوائے کرتا تھا۔ دونوں ایک پکچر پرفیکٹ کپل لگتے تھے، لیکن ہر کامل پکچر کے پیچھے ایک کیچ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ظاہر کی اصل پرسنالٹی سامنے آنے لگی۔ وہ اگریسو اور ابیوزو تھا۔ نور جو ایک حساس اور مضبوط لڑکی تھی، اس رویے کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی۔ تقریباً 3 سال کے رشتے کے بعد 2021 کے شروع میں نور نے ظاہر سے بریک اپ کر لیا۔ یہ فیصلہ نہ تو ظاہر کو پسند آیا اور نہ ہی دونوں کے خاندانوں کو، کیونکہ وہ اس رشتے کو بزنس کنیکشن کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر کے ایگو کو ٹھیس پہنچی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ملک چھوڑ کر امریکہ چلا جائے گا۔ 18 جولائی 2021 کو ظاہر نے ایک ٹیکسی بک کی کیونکہ اس کی نیو یارک کی فلائٹ رات 3:05 پر تھی۔ اس نے اپنی پیکنگ مکمل کر لی تھی اور خاندان کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہ نور سے آخری بار ملنا چاہتا تھا۔ اس نے نور کو فون کیا اور کہا کہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے اور وہ نور سے ایک آخری بار ملنا چاہتا ہے۔ نور جو اس وقت اپنے گھر پر عید کی تیاریوں میں مصروف تھی، مان گئی۔ اس نے ظاہر کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اپنے خاندان کو صرف یہ بتایا کہ وہ ایک دوست سے ملنے جا رہی ہے، نہ کہ ظاہر سے۔ رات 10 بجے نور ظاہر کے گھر پہنچی۔ یہاں سے چیزیں ویئرڈ ہونے لگی۔ ظاہر نے اپنی پرواز منسوخ کر دی۔ اس نے اپنے ٹریول ایجنٹ سے عجیب سوالات پوچھے، جیسا کہ اگر وہ فلائٹ نہ لے تو کیا ہوگا، اور اگر فلائٹ ڈیلے کروا دے تو کیا ہوگا، اور اگر وہ 10 دن بعد ٹکٹ بک کروائے تو کیا ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور جو ظاہر کو ایئرپورٹ لے جانے کے لیے 11 بجے اس کے گھر پہنچا، اس نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا لیکن ظاہر باہر نہ آیا۔ ظاہر نے اسے 3 مرتبہ فون کیا۔ پہلی دفعہ کہا کہ 5 منٹ ویٹ کرے، دوسری دفعہ کہا کہ 10 منٹ رکے۔ آخرکار 12:07 پر ظاہر نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ اس کا ایئرپورٹ جانے کا پلان کینسل ہو گیا ہے اور ظاہر نے ڈرائیور کو آدھی پیمنٹ دے دی۔ رات 1:04 پر ظاہر نے دوبارہ ٹیکسی ڈرائیور کو فون کیا اور اسے واپس گھر بلایا۔ رات 2:05 ظاہر اپنے لگیج کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا، نور بھی اس کے ساتھ تھی۔
नूर ने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी और वो बिल्कुल खामोश थी। थोड़ा आगे जाने के बाद जाहिर ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दे क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। ड्राइवर को जाहिर का रवैया अजीब लगा और ये कि नूर पूरी राइड के दौरान बिल्कुल चुप थी। ऐसा लग रहा था कि जाहिर ने नूर को ड्रग्स दिए हुए थे। रात 2:45 पर वो दोनों वापस जाहिर के घर पहुंच गए। जब नूर टैक्सी से उतरी तो जाहिर ने उसे फोर्सफुली घर के अंदर खींच लिया, जिससे साफ पता चलता है कि नूर जाहिर के साथ जाना नहीं चाहती थी। 18 जुलाई से 20 जुलाई तक नूर जाहिर के घर में कैद रही। उसने कई बार फरार होने की कोशिश की। 20 जुलाई की सुबह 10:04 पर नूर ने अपनी माँ को एक वॉइस नोट भेजा जो इसकी जिंदगी का आखिरी मैसेज था। इस मैसेज का मवाद तो वाज़ेह नहीं है कि इस मैसेज में क्या था, लेकिन इसके फौरन बाद जाहिर ने नूर की माँ को फोन किया और 20 मिनट तक बात की। वो बिल्कुल अग्रेसिव होकर बात कर रहा था और बार बार कह रहा था कि नूर उसके घर पर नहीं आई और ना ही उसकी बात नूर से हुई थी। नूर की माँ को जाहिर की बातों पर शक हो चुका था। 20 जुलाई की शाम 7:01 पर नूर सीसीटीवी में जाहिर के घर की बालकनी से छलांग लगाते हुए नजर आई। वो गिरकर जख्मी हुई और अपने पेट पर हाथ रखे मेन गेट की तरफ भागी, लेकिन वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। जाहिर ने भी बालकनी से छलांग लगाई और नूर को पकड़ लिया और उसे बालों से खींचकर घर के अंदर ले गया। ये नूर की एस्केप होने की आखिरी कोशिश थी। शाम 8 बजे थेरेपी वर्क्स का सीईओ जिसका नाम ताहिर था 6 एम्प्लॉयज के साथ जाहिर के घर पहुंचा। जाहिर के दोस्त और उनके गार्ड्स भी वहां मौजूद थे। कुछ लोग कहते हैं कि जाहिर के दोस्तों ने ही थेरेपी वर्क्स के सीईओ ताहिर को फोन किया था क्योंकि वो अपने दोस्त को पुलिस केस में नहीं फंसाना चाहते थे। और ये भी बात साबित हुई कि जाहिर अपने दोस्तों को डरा धमका कर उनका मोबाइल ले चुका था और उन्हें भी धमकियां दे रहा था कि अगर ये बात बाहर निकली तो वो उनके साथ भी यही हाल करे जो वो नूर के साथ कर रहा था। जब ताहिर और वर्कर्स घर में दाखिल हुए तो जाहिर ने एक मुलाजिम पर चाकू से हमला कर दिया। 5 लोगों ने मिलकर जाहिर को पकड़ा और उसे रस्सी से बांध दिया। जब उन्होंने कमरे का जायजा लिया तो वहाँ खून ही खून था। कमरे के सेंटर में नूर की लाश पड़ी थी। उसका सर उसके जिस्म से 3 फुट दूर था। जाहिर ने नूर को तशद्दुद के बाद उसका रेप किया था और बाद में उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाहिर को गिरफ्तार किया और उसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। उसने कहा कि उसने नूर से मोहब्बत की थी, लेकिन नूर ने उसके शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया था। उसने न्यूयॉर्क के लिए भी 2 टिकट्स बुक किए थे, ये सोच कर के नूर उससे शादी कर लेगी और वो नूर को लेकर न्यूयॉर्क चला जाएगा। अदालत में जाहिर ने मेंटली डिस्टर्ब होने का बहाना बनाया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स ने साबित किया कि वो मेंटली स्टेबल था। 24 फरवरी 2022 को जाहिर जाफिर को 2 बार सजाए मौत सुनाई गई, एक रेप पर और दूसरी कत्ल के लिए। उसके वॉचमैन और मालिक को 10-10 साल की सजा मिली। ये केस हमें सिखाता है कि दौलत, हैसियत या पस मंजर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जुर्म कोई भी कर सकता है। नूर मुकद्दम की कहानी हर उस शख्स के लिए एक लेसन है जो अब्यूजिव रिश्तों में फंसा हुआ है। ये केस हमें इर्द गिर्द के लोगों पर नजर रखने और अपनी हिफाजत को प्रायोरिटी देने की याद दहानी कराती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।